العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال ولكن الله أعانني عليه فأسلم ولا يأمرني إلا بخير رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک قرین جنوں میں سے ہے اور اس کا ایک قرین فرشتوں میں سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس جن کے مقابلہ کرنے میں میری مدد کر رکھی ہے، بس وہ فرما بردار ہو گیا یا میں اس کے مکر سے محفوظ رہتا ہوں۔ وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ما منکم من احد، ما نافیہ ہے اور من احد من زائدہ ہے اور استغراق کا فائدہ دے رہا ہے، استغراق نفی کے لیے، اور منکم میں جو من ہے وہ تبعیض کے لیے ہے۔ الا وقد وکل بہ، باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب، یہ تسلیط کے معنی میں ہے۔ وکل بہ ای سلط بہ، اس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ قرینہ من الجن، قرین کے معنی صاحب، ساتھی، جنوں میں سے یعنی ایک شیطان مسلط کیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص کو شر کا حکم دے، اور اس کا نام وسواس ہوتا ہے۔ جب انسان کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کو بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم ہمزاد کہتے ہیں، اور یہ ہمزاد ہمیشہ بنی آدم کو شر کی تعلیم دیتا رہتا ہے۔ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور اس کا ایک ساتھی فرشتوں میں سے ایک قرین انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ قرین من الملائکہ اس بندے کو ہمیشہ خیر کی اور اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، حکم کرتا ہے۔ اس قرین کا نام الملہم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو قرین من الجن ہوتا ہے اس کا نام وسواس ہوتا ہے، اور جو قرین من الملائکہ ہوتا ہے اس کا نام الملہم ہوتا ہے۔ تنبیہ کے طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے سامنے عبارت پیش کی گئی، مصابیح جو اصل کتاب ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ حمیدی نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سغانی نے امام مسلم سے روایت کیا ہے، علامہ طیبی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔
صاحب مشکات نے اس جامع روایت کو اختیار فرمایا۔ قرین من الجن اور قرین من الملائکہ کے مسلط کرنے کی حکمت یہ ہے کہ عاصی کی خست، نافرمان کی خست ذلت، اور فرمانبردار کا شرف، اس کی شرافت، بزرگی ظاہر ہوتی رہے۔ قالوا وإياك یا رسول اللہ ای لک قرین من الجن، یا رسول اللہ کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی قرین ہے؟ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایاکا کے بجائے وانت یا رسول اللہ کہا جاتا، صیغہ مرفوع منفصل کے ساتھ ہوتا۔ اسی طرح جواب میں قال وإیایا ای ولی ذالک، قیاس کے مطابق وَأَنَا ہونا چاہیے تھا، ضمیر منصوب کو ضمیر مرفوع کے قائم مقام کیا، اور یہ کلام عرب میں شائع ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے عصمت عطا فرما کر یا خصوصیت کی بنا پر میری مدد فرمائی۔ فَأَسْلَمَ یا فَأَسْلَمُ، اسلم میم کے ضمہ کے ساتھ واحد متکلم کا صیغہ، اس کے مطابق بھی میں نے ترجمہ کیا، میں محفوظ رہتا ہوں شیطان کے، قرین من الجن کے مکر سے میں محفوظ رہتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح فَأَسْلَمَ میم کے فتح کے ساتھ اسلم یسلم اسلاماً ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب۔ جامع دارمی میں ابو احمد نے اسلم بفتح المیم استسلم و انقاد کے معنی میں ہے، یعنی وہ شیطان فرما بردار ہو گیا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ میم کے ضمہ کو، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے میم کے فتح کو اختیار کیا۔ بہرحال دونوں طرح کی روایتیں ہیں، مشہور ہیں۔ حافظ طور پشتی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے فضل سے اور قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں کہ وہ اپنے نبی کو خصوصیت و شرافت سے نوازے کہ آپ کا قرین مسلمان ہو گیا ہو۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ سے ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے خیر ہی کا حکم کرتا ہے۔ بعض شارحین نے اسلم کو اسم تفضیل کا صیغہ قرار دیا ہے، جو مبتدا محذوف کی خبر ہے، ای فَأَنَا أَسْلَمُ مِنْكُمْ۔ بعض مشائخ نے یہ بات کہی ہے کہ کبھی قرین من الجن انسان کو خیر کی طرف بھی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، مگر دعوت الی الخیر میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی نیکی سے محروم کر کے چھوٹی نیکی میں الجھا دیتا ہے۔ چھوٹی نیکی میں اس لیے الجھا دیتا ہے تاکہ وہ بندہ بڑی نیکی نہ کر سکے، بڑی نیکی سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، یا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دے کر کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر دے۔ کبھی اچھائی کی اور خیر کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، مگر اس مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ مبتلا ہو جائے، جیسے ریاکاری میں، کبر میں، عجب میں مبتلا کرنا،
اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس خیر و طاعت، وہ خیر و طاعت جس کے نتیجے میں عجب اور غرور پیدا ہو، اس سے تو وہ معصیت اچھی کہ جس کے نتیجے میں ذلت حاصل ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کو معصیت کرنی چاہیے، مگر طاعت اور خیر کے بجا لانے کے بعد بندہ عجب میں اور غرور میں اور گھمنڈ میں اور ریا میں مبتلا ہو، یہ بہت برا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان کا قرین من الجن کے مسلمان ہونے کو بعید تصور کرنا اس کے سرکش ہونے کی وجہ سے، اس کے تمرد کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ ابلیس کی اولاد کا اسلام بعید از امکان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث حسن میں ہے کہ حامہ بن ابلیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتلایا کہ وہ حابیل بن آدم کے قتل میں موجود تھا۔ اسی طرح وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماں باپ کے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ رہا ہے، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ اسے کچھ قرآن سکھلائے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھلائی، مثلا سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، معوذتین، سورہ اخلاص، یہ ساری صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں۔ رواہ مسلم، اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ان الشیطان ای کید الشیطانی، شیطان سے پہلے لفظ قید یا لفظ وسواس مضاف محذوف ہے، یعنی شیطان کا فریب اور اس کے وساوس، یجری من الانسان، یجری بمعنی یسری، سرا یسری، من الانسان میں من فی کے معنی میں ہے، من الانسان اے فی الانسان، انسان کے اندر یعنی اس کی رگوں میں تیزی کے ساتھ شیطان کے وساوس اور اس کا مکر و فریب دوڑتا ہے۔ مجرى الدم، مجرا جو ہے یا تو یہ مصدر میمی ہے، اے یجری مثل جریان الدم، جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح شیطان خون کی طرح انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور اس کے دوڑنے کا انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ شیطان نہیں دوڑتا، شیطان کا قید اور شیطان کے وسواس دوڑتے ہیں۔ شیطانی وسواس کے انسان میں سرایت کر جانے کو رگوں میں خون کے دوڑنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور جسم کے تمام اعضاء میں وہ وساوس دوڑتے ہیں۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ شیطان کو انسان کے گمراہ کرنے اور بہکانے پر پوری قدرت، اور نفس امارہ کے واسطے سے وہ انسان کے اندر پوری طرح تصرف کر سکتا ہے۔ نفس امارہ کو وہ واسطہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے پوری طرح انسان پر تصرف رکھتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ نے بہت صحیح بات ارشاد فرمائی کہ شیطان فارغ ہے اور تم مشغول ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے، تم شیطان کو بھول جاتے ہو مگر شیطان تمہیں نہیں بھولتا۔ شیطان کا معاون تمہارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسی طرح فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر،
الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میں نے ابھی بتایا کہ یا تو مجرا مصدر میمی ہے، یا مجرا یجری کا ظرف مکان ہے، اور انسان سے وہ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے، ای یجری فی الانسان مجرى الدم کائنا من الانسان، یا پھر یا یہ انسان سے بدل بعض ہے، ای یجری فی الانسان حیث یجری فیہ الدم، یا یہ مطلب ہے کہ شیطان انسان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے۔ مراد حیات ہے، زندگی ہے، یعنی پوری زندگی انسان کو وہ ستاتا رہتا ہے اور یہ سلسلہ موت پر منقطع ہوتا ہے۔ یا یہ کہ اس کو اس کے حقیقی معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شیاطین جو ہیں وہ اجسام لطیفہ ہیں، ان کو اللہ نے لطیف جسم عطا فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت دینے کی وجہ سے انسان کو گمراہ کرنے پر پورا تصرف رکھتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اس بات کی قدرت دی ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، اس میں انسان کا امتحان اور آزمائش ہے کہ کون شیطان کو اپنا جو ہے قرین بناتا ہے، دوست بناتا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالی کا قرب اختیار کرتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، چنانچہ وہ بچہ چیختا ہوا روتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے، کچوکے لگانے کی وجہ سے، سوائے حضرت مریم اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ کے۔ ما من بنی آدم ای ما من اولاد آدم، جن سے انسان مراد ہے۔ مولود یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کی جمع موالید آتی ہے اور فاعلیت کے بنا پر مرفوع ہے۔ ای ما وجد من بنی آدم مولود، بنی آدم میں سے، اولاد آدم میں سے کوئی مولود یعنی نو مولود بچہ نہیں پایا جاتا مگر یہ کہ الا یمسہ الشیطان، یہ استثناء مفرغ ہے۔ حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، اس کو مس کرتا ہے، اور مس حسی مراد ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبہ حین یولد، کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اس کی کوکھ میں انگلیاں اس طرح مارتا ہے، کچوکے لگاتا ہے کہ بچہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور چلا کر رونے لگتا ہے۔ اس شیطانی ایذا کا شکار ہر بچہ ہوتا ہے۔ فیستحل، استحل یستحل مضارع کا صیغہ ہے، یستحل، یستحل بمعنی یصیح، چیختا ہے اور چلاتا ہے۔ صارخا، یہ باب نصرہ سے صرخ یصرخ، صارخا ای رافعا صوتہ بالبکا، یہ حال مؤکدہ یا مؤسسہ ہے۔ من مس الشیطان ای لأجل مس الشیطان، من اجلیہ ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں صارخن کی تصریح میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مس یہ عبارت ہے الاصابۃ بما یؤذیہ سے، اذیت رسانی، جبکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ مس شیطان یہ تخیل ہے اور بچے کا رونا
استحلال صارخا من مسہ، یہ شیطان کی اس بچے کے سلسلے میں طمع کی تصویر ہے۔ گویا شیطان اس بچے کو کچوکے لگاتا ہے، انگلیاں مارتا ہے اور کہتا ہے ھذا ممن اغویہ، یہ وہ شخص ہے، یہ بچہ ہے، ان میں کا ایک ہے جسے میں اغوا کروں گا، اغویہ، جس کو میں گمراہ کروں گا۔ غیر مریم و ابنہا، یہ یمسو کے مفعول سے حال ہے، دونوں کا استثناء بقول ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مریم علیہ السلام کے استعاذہ اور دعا کی وجہ سے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے مس شیطان سے محفوظ رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہو گئے۔ متکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور متکلم اپنے کلام سے مستثنیٰ ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی جائے گی کہ جزئی فضیلت سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فاضل میں مفضول کی تمام صفات موجود ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو اولاد آدم کو ولادت کے وقت جو ہے کچوکے لگاتا ہے، پھر اس دعا کی وجہ سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح محفوظ رہے؟ جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ولادت کے وقت یہ دعا الہام فرمائی، اور انہوں نے ولادت سے متصلاً پہلے یہ دعا فرمائی ہوگی۔ نیز دعا میں جو اعیذھا ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن ماضی کے صیغے میں صیغہ ماضی کے معنی میں ہے، اعذتھا کے معنی میں ہے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ مضارع سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، تو تعبیر کرنے میں استمرار کو بتلانا مقصود ہے یا پھر حکایت حال ماضیہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کے چلانے اور رونے کی وجہ جس وقت کہ وہ وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، شیطان کی کچوکے لگانے کی وجہ سے۔ سیاح المولود ای سبب صیحتہ فی بکائہ، بچے کے چلا کر رونے کا سبب، حین یقع ای حین ینفصل عن امہ، جس وقت کہ وہ بچہ اپنی ماں کے شکم سے جدا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، نزغۃ من الشیطان، شیطان کے کچوکے لگانے کی وجہ سے۔ بقول بعض نزغہ کے معنی طعنۃ خفیفۃ، ہلکا سا، او وسوسۃ، طعنۃ خفیفہ یا پھر وسوسہ، اس لیے کہ نزع کا معنی آتا ہے الدخول فی امر الفساد، امر فساد میں داخل ہونا، اور شیطان چونکہ نومولود کی اس فطرت میں فساد ڈالنا چاہتا ہے جس پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ دو معنی آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتبر پہلا معنی ہے۔ متفق علیہ، اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں اس کو مفردات بخاری میں ذکر کیا گیا ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.